مسیلمہ کذاب نے جب یہ دعویٰ کیا اور حضور کو اس نے خط لکھا، حضور کی طرف اس نے خط لکھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدھی سلطنت کے آپ معاذ اللہ نبی ہو جائیے، آدھی سلطنت کا میں نبی ہو جاتا ہوں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خط پڑھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خط کا پھر جواب دیا، اور میرے آقا نے فرمایا اے مسلمہ تو کذاب ہے، یعنی تو جھوٹا ہے۔ حضور کی زبان اقدس سے نکلنا تھا، آج تک جب بھی کوئی مسلمہ کا نام لیتا ہے تو کذاب ضرور بولتا ہے۔ فرمایا یہ جاؤ خط لے جاؤ، مسلمہ کذاب کو جا کر دے دو۔ اب صحابہ کی مجلس موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کون ہے یہ جو خط مسلمہ کذاب کے پاس لے کر جائے؟ اللہ اکبر، ایک صحابی ہیں چھابڑی فروش، جسے ہم ریڑی بان کہتے ہیں۔ اب ریڑی والا کہتا ہے میں تو اپنے بچوں بال بچوں سے فارغ نہیں، میں کیا ناموس رسالت کے لیے کام کروں؟ اگر اس طرف آتا ہوں میرے بچے بھوکے مرتے ہیں۔ وہ چھابڑی فروش، وہ ریڑی دان حضور کی مجلس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا نے فرمایا یہ خط اس کے پاس کون لے کر جائے گا، وہ کھجوریں کھا رہے تھے اس وقت، فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی اور کو یہ کام مت سونپیے، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ جب اس نے یہ جملے کہے نا تو اس کے منہ سے کھجوروں کے چند ٹکڑے گرے اور صحابہ کے چہروں پر پڑے۔ صحابہ نے کہا کہ پہلے کھجوریں تو کھا لو پھر یہ باتیں کرنا۔ اس نے کہا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، یا رسول اللہ یہ خط مجھے عنایت کیجئے۔ یارو وہاں دربار ہے دشمن کا، کسی سجن کے پاس نہیں جا رہا، وہ کسی دوست کا پیغام لے کر نہیں جا رہا، وہاں دشمن کے پاس جا رہا ہے اور اکیلا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفیر بن کر جا رہا ہے، حضور کا دیوانہ بن کر جا رہا ہے، حضور سے محبت کا دم بھرنے والا بن کر جا رہا ہے۔ میرے آقا نے وہ خط پکڑایا، یہاں سے یہ شاہ سوار روانہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عاشق، پتہ ہے کیا نام ہے اس کا؟ جناب سیدنا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں مسلمہ کا دربار لگا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، جیسے ہی اس کے دربار میں پہنچتا ہے کوئی ڈرا نہیں، کوئی سہما نہیں، اس کے سامنے جا کے خیمے کو اس نے نیزے کو یوں گاڑا زمین پر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط پیش کیا کہ میرے آقا نے یہ خط بھیجا ہے۔ اب وہاں کے جو بادشاہوں کا اس وقت کا اور آج کل کا بھی یہ معمول ہے کہ وہ خود خط نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اپنے ساتھ جو منشی یا وزیر بیٹھا ہوتا تھا اسے کہتے تھے کہ یہ خط پڑھو۔ جب اس نے اپنے منشی اپنے وزیر سے کہا مسیلمہ کذاب نے کہ خط کھول کے پڑھو، جب خط کھول کے پڑھا گیا اس میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو کذاب لکھا تھا، جھوٹا لکھا تھا۔ اب دربار بھرا ہے، سارے حواری بیٹھے ہیں، چمچے کرچھے چیلے سب بیٹھے ہیں۔ جب ان کے سامنے خط زور سے پڑھا گیا، مسیلمہ کو جھوٹا کہا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تلوار میان سے نکالی، کہا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کس کا خط لائے ہو؟ کہا اندھے ہو دیکھتے نہیں میرا حلیہ کیا بتاتا ہے، میں حضور کا دیوانہ ہوں، مجھے حضور کا عاشق کہتے ہیں، میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں، ان کا پیغام لے کر آیا ہوں، بول کیا بولتا ہے اب بتا۔ خدا کی قسم عشق دلیر کرتا ہے، ہماری ساری زندگی بزدلی میں گزر گئی، عشق دلیر کرتا ہے۔ ہم دعوے کرتے رہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے، جب بات آتی ہے باہر نکلنے کی تو سارے بلوں میں گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام صرف مولویوں کا ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم پر ایک بالش جگہ نہ بچی جہاں آپ پر تیر یا تلوار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن خدا کی قسم حضرت خالد بن ولید کا ان بزدلوں کے لیے یہ پیغام ہے جو میدان سے بھاگتے ہیں، میدان سے ڈرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی جب مستر مرگ پر پڑے ہیں، آپ کا آخری وقت تھا تو آپ رو پڑے، ملک الموت جب قریب آیا تو آپ رو پڑے۔ اللہ اکبر، ملک الموت نے کہا کہ کیوں موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں، موت سے میں نہیں ڈر رہا، خالد تجھ سے اتنا سوال کرنا چاہتا ہے کہ اس موت کو تو میں میدان میں سینے سے لگاتا رہا،
میں بڑے بڑے کافروں سے الجھ گیا، میں بڑے بڑے دشمنوں سے الجھ گیا، میں بڑے بڑے سور ماؤں پر اتنا چڑھ دوڑا کہ میں شہید ہو جاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں۔ ملک الموت، اے موت تو اس وقت کہاں تھی جب میں تجھے میدانوں میں تلاش کرتا رہا، جب میں تجھے میدانوں میں ڈھونڈتا رہا۔ امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والوں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ میرے امام فرماتے ہیں اے انسان، جب یہ جسم بنا ہی موت کے لیے ہے تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اللہ کے نام پر تلوار سے کٹ کر اسے قربان کر دیا جائے۔ تو حضور سے محبت کا دم بھرنے والوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، امام علی مقام فرماتے ہیں جب اس جسم نے مرنا ہی ہے، جب مٹی کے اندر گلنا ہی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں اسے تلوار سے کاٹا جائے، یعنی شہادت کی موت عطا ہو۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ڈٹ کے اس کے سامنے اعلان کیا کہ میں محمد عربی کا دیوانہ ہوں، میں حضور سے محبت کا دم بھرنے والا ہوں، تو اس مسیلمہ کذاب نے تلوار میان سے نکالی اور ایسا وار کیا کہ حضرت حبیب کے دائیں بازو پر جب وار کیا تو بازو کٹ کے دور جا گرتا ہے۔ خدا کی قسم، پھر مسیلمہ کذاب نے پوچھا کہ اب بتا کیا کہتا ہے، کیا تیرا بھی یہی خیال ہے جو تیرے نبی نے لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب کہتے ہیں تو بھونکتا کیا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی کا خیال ہے۔ میرا خیال پوچھتے ہو، میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی کا خیال ہے، یعنی تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے تڑپ کر دوبارہ وار کیا اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یارو آج جسم پر اگر تھوڑا سا کٹ لگ جائے، بلیڈ لگ جائے، ہم چیخ اٹھتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں حضرت حبیب کھڑے ہیں مسیلمہ کذاب کے سامنے، جب دونوں بازو کٹ کے گر جاتے ہیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے نہیں ہیں۔ پھر اس مسیلمہ کذاب نے پوچھا کہ بتا اب کیا کہتا ہے؟ تو حضرت حبیب رو کے کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لے، میرا دعویٰ پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے، میرے نبی آخری نبی ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ عزیزان محترم، پھر بے دردی سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، آپ کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، آپ کے بازو کاٹ دی جاتے ہیں۔ وہاں ایک شخص موجود تھا، وہ کہتے ہیں میں بعد میں مسلمان ہوا، میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت حبیب کی بہادری کو۔ آپ کے جسم ڈگمگائے نہیں، آپ کا کوئی قدم جنبش میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی لاش پہنچائی گئی، وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہاں جب حضرت حبیب گرتے ہیں زمین پر، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یارو سنو، جو ختم نبوت پہ قربان ہو جاتا ہے، میرے آقا کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے، وہاں حبیب کی لاش پڑی ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگ گئے، آپ زار و قطار رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو کے فرماتے ہیں میرا حبیب شہید ہو گیا، میرا حبیب شہید ہو گیا۔ لوگوں یاد رکھنا کہ میرا حبیب ڈائریکٹ جنت میں گیا ہے، ڈائریکٹ جنت میں گیا ہے۔ قربان میں ان کی بخشش پر۔ عزیزان محترم، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ محبت ڈھونڈتے رہے کہیں اور، ہم یہ پیار ڈھونڈتے رہے کہیں اور، کہیں یہ پیار نہیں ملے گا۔ اگر یہ پیار ملنا ہے تو حضور کے دامن میں یہ پیار ملنا ہے، یہ محبت ملنی ہے تو حضور کے دامن میں ملنی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دعا دی، آپ جنتی ہیں، ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوئے۔ آپ کی والدہ ہیں حضرت ام عمارہ۔ یارو عورت ذات کا ایمان دیکھیے، جب صحابی نے جا کے بتایا نا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں کہ اے آنے والے ذرا اتنا بتا، میرا بیٹا بزدل تو نہیں تھا، میرا بیٹا بزدل تو نہیں تھا؟ کہا نہیں، یہ تو آسمان بھی گواہی دے گا کہ اس نے مسیلمہ کذاب کے سامنے ڈٹ کے کہا تھا کہ تو جھوٹا ہے۔ ہم بھی ڈٹ کے اعلان کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب آپ جھوٹے ہو،
آپ جھوٹے ہو، آپ جو بک بک کر رہے ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف۔ یہ تو 73 کا آئین بھی بتائے گا، حضور کی احادیث بھی بتائیں گی، جو حضور کے ختم نبوت کا انکار کرے وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ اس لیے اہل دل پاکستانیوں کے دلوں کو مجروح مت کیجئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلوں کو ٹھیس مت پہنچائیے۔ اس لیے ہم ہر چیز پر سودے بازی کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے ناموس رسالت پر کبھی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی عزتیں قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی گالیاں سہ سکتے ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور وفا وہ خزینہ ہے جو کسی کا باپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ مرتے دم تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے پہرے دار رہیں گے، مرتے دم تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا جھکا تو نہیں، ڈرا تو نہیں؟ کہا نہیں، یہ تو سات و آسمان بھی گواہی دیں گے کہ حبیب کیسے ڈٹ گیا۔ اور عزیزان محترم، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد جناب صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا۔ اس کے سپہ سالار کون ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لشکر کس کے خلاف تیار ہوا؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ اعلان ہوا، صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ آؤ۔ پہلے تو میں یہ اعلان کرتا تھا کہ کسی جنگ پہ جانا ہو، جو بدر میں شریک ہوئے وہ صحابہ نہیں آئیں گے، لیکن آج میرا اعلان ہے بدری صحابہ بھی آ جائیں۔ ان کو ہم تبرکات سمجھا کرتے تھے، صدیق اکبر فرماتے ہیں، لیکن آج بدری صحابہ بھی آ جائیں۔ بدری صحابہ بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جنگ چھڑتی ہے، جنگ یمامہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکرین کے خلاف۔ پتہ ہے کہ اس جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ یارو 74 جنگیں ہوئی، وہاں 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ایک جنگ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1200 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا حساس ہے، جس کو آج ہم نے بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ کسی کا سیاست ہے، کوئی کہتا ہے یہ کسی کے پیٹ کا چکر ہے۔ وہ ہوگا تمہارے پیٹ کا چکر، وہ ہوگا تمہاری سیاست ہوگی، لیکن ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت ایمان کا وہ ضروری حصہ ہے جس پر بنیاد ہے اور جس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ نکال دیں تو آپ کی ایمان کی عمارت ساری گر جائے گی اور کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کے پاس۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اسی جنگ کی تیاری میں حضرت ام عمارہ ایک بیٹا اور لے کر صدیق اکبر کے پاس آ جاتی ہیں۔ جنتی ام عمارہ آ کر کہتی ہیں، اے صدیق اکبر، میرا ایک بیٹا حبیب تو قربان ہو گیا، لیکن دوسرا بیٹا بھی قربانی کے لیے حاضر ہے، دوسرا بیٹا بھی قربانی کے لیے حاضر ہے۔ صرف یہ نہیں، مجھے بھی قبول فرمائیے، اور میں تہیہ کر کے آئی ہوں، ارادہ کر کے آئی ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ یارو مرد بیٹھے ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ آج ہم ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں۔ جب ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت پر غیرت نہیں آتی، جب حضور کے ناموس رسالت پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی عزت اور غیرت کے لیے، اپنے منصب کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں کسی پر، پھر مجھے بھی پوچھنا چاہیے کہ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ ہم ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں، اور کس منہ سے آج ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق کہلاتے ہیں، کس منہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، کس منہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کبھی تو اپنے ضمیر سے جھنجھوڑ کے پوچھو کہ حضور کی ختم نبوت پر حملے ہوتے رہے اور ہم خاموش رہے، حضور کی ناموس رسالت پر حملے ہوتے رہے اور ہم خاموش رہے، تو پھر خود ضمیر کو بھی ہلاؤ، پوچھو، جھنجھوڑو اس سے، تو تم کہاں ہو اور کب جاگو گے؟ جناب فاروق اعظم کا دور ہے، بچے کھیل رہے ہیں بحران میں اور گیند کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے، جسے ہاکی کہا جاتا ہے۔ گیند ایک لڑکے نے زور سے ماری، وہ پادری سامنے بیٹھا تھا، اس کی جھولی میں جا کے گری، اس کے سینے پہ لگی، پادری نے گیند رکھ لی۔ بچے چڑھائے اس کے پاس کہ یہ گیند ہمیں واپس کر دیجیے، گیم تھی، ہم کھیل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں،
میں واپس نہیں کرتا۔ پھر ایک بچے نے پکارا، کہا کہ تجھے محمد کا واسطہ ہے، یہ گیند ہمیں واپس دے دو۔ یارو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب عشق اور محبت ہو جائے پھر عمریں نہیں دیکھی جاتی۔ پھر بچپن سے حضور کا عشق جب لگ جاتا ہے تو اس بچے نے کہا کہ تجھے حضور کا واسطہ، یہ گیند ہمیں واپس کر دو۔ وہ تھا تو پادری عیسائی تھا، اب اس حضور سے تو پہلے چڑ تھی، تو وہ بک بک کرنے لگا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بکواس کیے، گالیاں دی۔ بچوں کی غیرت نے برداشت نہ کیا، جو ہاتھ میں ڈنڈے لیے ہوئے تھے نا، اسی ڈنڈوں سے اسی پادری پر برس پڑے۔ اتنا مارا لہو لہان کر دیا، اور تھوڑی دیر میں وہ پادری وہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ بحرین کا علاقہ ہے، گورنر جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطنت امام اعظم جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ معاملہ پہنچتا ہے فاروق اعظم کے پاس کہ بچوں نے یہ کام کیا ہے، قتل کر دیا، اور بچے بھی سارے نابالغ ہیں، عمریں بہت چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا، یہ کیس دیکھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ماورائے عدالت انہوں نے کیوں ایسا کیا، ان کو میرے پاس آنا چاہیے تھے، میں فیصلہ کرتا۔ خدا کی قسم، صحابہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی فتح یابیاں ہوئیں، حضرت فاروق اعظم اتنے کبھی خوش نہیں ہوئے۔ اتنا مال غنیمت ملا، کیسر و کسرا ہم نے حاصل کی، فاروق اعظم اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے خوش اس دن بچوں کے فیصلے سے فاروق اعظم ہوئے ہیں۔ اور خوش ہو کے فرمایا کہ بچوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ یارو آج ہم نہیں سمجھ سکے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا معاملہ کیا ہے، ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور کا سچا عشق نصیب فرمائے، حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ابھی بعد نماز جمعہ یہیں مسجد کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ ہوگا، تو آپ شریک ہوں گے؟ ختم نبوت کے معاملے پر انشاءاللہ یہ مظاہرہ ہوگا۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ شریک ہو اور اس بات کا اقرار کیجئے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے پیار ہے، اور تادم مرگ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ ایک اعلان اور سماعت فرمائیں کہ 15